الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ یا رب صل وسلم دائما ابدا یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی قابل احترام حضرات، آج آپ کے اعتکاف کا پہلا دن ہے۔ میں نے سوچا کہ آج اس پہلے روز مجھے اپنی گفتگو کے لیے کس موضوع کا انتخاب کرنا چاہیے، تو ارادہ ہوا کہ آج اس ماہ مقدس میں نازل ہونے والے صحیفہ ہدایت کہ بالکل آغاز سے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ مختصر ترین گفتگو میں سورۃ البقرہ کی پہلی چند آیات سے متعلق اپنی گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یقیناً آپ تمام اصحاب جانتے ہیں کہ یہ پہلے تین حروف مقطعات ہیں۔ اس طرح کے حروف دیگر سور مبارکہ سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے ہیں، اور ان کے معنی اور مفاہیم سے متعلق جملہ مفسرین کرام اپنی عقل رسا کے تمام تر گھوڑے دوڑانے کے باوجود بالآخر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے صحیح معنی اور مفہوم کا ادراک اللہ عالم و رسولہ، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ لیکن میں آغاز میں ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تین حروف بھی ایسے ہیں کہ ان کی تلاوت سے بھی، جن کا آپ معنی سمجھ نہیں رہے، مفہوم سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، ان تین حروف کو بھی ادا کرنے سے ہر مومن کے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا بلا شبہ مقصد اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے، لیکن صرف تلاوت آیات بینات بھی
انسان کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتی ہے. معنی نہ جانتے ہوئے بھی اگر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے تو اللہ جل مجدہ اجر عظیم سے ہمکنار فرماتا ہے. خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں، اور پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حروف ہیں. اور جب قاری قرآن پڑھتا ہے الف لام میم تو وہ 3 حروف کے ادا کرنے کے سبب اپنے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے. میں گفتگو کو آگے لے جانے سے پہلے آپ معتکفین کی خدمت مقدسہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً آپ کو ان مقدس گھڑیوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوگی. اس وقت کو غنیمت جانیے اور اللہ کے کلام کو اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ پڑھیے. سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت بناؤ. اور دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا زینوا اصواتکم بالقرآن، اپنی آوازوں کو قرآن کے ساتھ خوبصورت بناؤ. اور حضرات، اگر قاری قرآن اپنے رب کے ساتھ رشتہ جوڑ کر پورے انہماک کے ساتھ جمیعت خاطر کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے تو حدیث رسول اس پر شہادت مہیا کر رہی ہے کہ اس کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ. مدینہ طیبہ ہے، رات کی تاریکی ہے، ان کے گھر کا صحن ہے، ان کے ساتھ چارپائی پر ایک چھوٹا بچہ آرام کر رہا ہے اور چند قدموں کے فاصلے پر ان کا گھوڑا بندھا ہوا ہے. اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی حضور کا صحبت یافتہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں مصروف ہے. خوبصورت آواز کے ساتھ جب قرآن مجید فرقان حمید کی آواز بلند ہوتی ہے تو ان کا گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا ہے. اس کے بدکنے کی وجہ سے ان پہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ مبادا میرے اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے. وہ تلاوت بند کرتے ہیں، گھوڑا بدکنا بند کر دیتا ہے، پھر تلاوت شروع ہوتی ہے، اور جب پھر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت جوبن پہ آتی ہے تو وہ گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا ہے تاکہ رات کا آخری پہر آ جاتا ہے اور یہ قاری قرآن اپنی خوبصورت آواز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں مصروف ہے. خود ارشاد فرماتے ہیں، خود راوی ہے کہ گھوڑے نے زور سے بدکنا شروع کیا اور میں نے دیکھا کہ میرے گھر کا سارا صحن نور نور ہو گیا ہے، چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی ہے.
اسی اسنا میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ نور کا ایک بادل ہے جو واپس آسمان کی طرف جا رہا ہے. میں نے صبح بارگاہ نبوت میں رات کا یہ سارا ماجرا بیان کیا تو زبان اقدس، زبان نبوت سے ارشاد ہوا کہ اسید تو قرآن پڑھ رہا تھا اور تیرے قرآن کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا. اگر تو گھوڑے کے بدکنے کے خوف کی وجہ سے اپنی تلاوت کو بند نہ کرتا، یہ فرشتے زمین پر نازل ہو جاتے، صبح ہو جاتی اور مدینے والوں کو ان کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل ہو جاتی. اگر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو اس انداز سے کیا جائے تو یقین کیجئے قلب و ذہن میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے. وہ چند آیات بینات ہی تھیں جنہوں نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا تھا. اقبال نے اسی کو کہا تھا کہ تو نمی دانی سوزے قرات تو نمی دانی سوزے قرات تو دیگرگوں کرد تقدیر عمر را. وہ چند آیات بینات تھیں کہ جو قتل کے ارادے سے جا رہے تھے وہ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے، جو جان سے ختم کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے انہوں نے غلامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا. وہ جو حق کی آواز کو دبانے کے لیے جا رہے تھے وہ اسی روز یہ نعرہ مستانہ لگا رہے تھے کہ آج کے بعد دار ارکم میں چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی. آج مسلمان میرے ساتھ چلیں گے اور صحن حرم میں علل اعلان اللہ کی عبادت اس ذات وحدہ لا شریک کی پرستش کریں گے. اگر قرآن کو سمجھ کر، سوچ کر اور یوں سمجھ کر کہ میرا رب، میرا خالق، میرا مالک براہ راست مجھ سے خطاب کر رہا ہے، یہ جو بار بار قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو پڑھتے ہوئے آپ ایک جملہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ رب العالمین براہ راست مومن سے خطاب کر رہا ہے؟ اگر بندہ یہ ذہن میں رکھے کہ میرا رب اس وقت براہ راست مجھ سے مخاطب ہے، براہ راست مجھ سے خطاب کر رہا ہے، تو پھر اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ سے متعلق مشہور واقعہ ہے جسے پھر انہوں نے ایک خاص انداز میں منظوم بھی کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک صبح میں تلاوت کلام پاک کر رہا تھا، میرے والد گرامی میرے پاس سے گزرے، مجھ سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی تلاوت کلام مجید کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا جب فارغ ہو تو اندر میرے پاس آنا. تلاوت سے فارغ ہو کر میں اندر گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا دوبارہ کہ اقبال کیا کر رہے تھے؟ عرض کی ابا جان میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. فرمایا بیٹا میری ایک بات یاد رکھو کہ جب بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرو تو یہ سمجھ کر کرو کہ قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے، پھر دیکھنا تمہارے دل کی کیفیت کیسے بدلتی ہے، تمہارے اندر انقلاب کیسے پیدا ہوتا ہے. جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول کتاب، جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف. اور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں
قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے علم بلا شبہ ایک آلے کی حیثیت رکھتا ہے، ایک انسٹرومنٹ کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے اس رب العالمین کے فضل خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم ہونے کے باوجود، کتابوں کے انبار اپنے ذہن میں سمونے کے باوجود، اگر ایمان نہیں ہے، اگر اخلاص نہیں ہے، اگر قرآن کی حقانیت پر یقین نہیں ہے تو قرآن سمجھ نہیں آتا ہے۔ لیکن یقین کیجئے کہ عربی کی تھوڑی بہت شدھ بدھ ہو، اخلاص ہو، یقین ہو، ایمان پختہ ہو تو قرآن مجید فرقان حمید قلب و ذہن میں اتر جاتا ہے۔ میں ایک مثال سے اپنی بات کا ابلاغ چاہتا ہوں۔ جس ماحول میں قرآن نازل ہوا، جس مقام پر قرآن نازل ہوا، وہ عربوں کا ماحول تھا۔ قبیلہ قریش وہاں پہ بستا تھا، وہ فصیح اللسان لوگ تھے، وہاں کی شاعری کی دھوم پورے حجاز میں مچی ہوئی تھی۔ جسے ہم ابو جہل کہتے ہیں، وہ اس دور کا ابو الحکم بھی تھا۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ لیکن حضرات ایک لمحے کے لیے توجہ فرمائیے کہ جو بات اس دور کے ابو الحکم کی سمجھ میں نہ آئی، وہاں کے سرداران قریش کی سمجھ میں نہ آئی، جو بات وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی، وہی بات منڈیوں میں بکنے والے اور جس کے جسم کا سودا ہوا کرتا تھا، جو حبش سے آیا تھا، جو غلام تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سمجھ میں آ گئی۔ جو بات عربوں کی سمجھ میں نہ آئی، وہ فارس سے آنے والے سلمان کی سمجھ میں آ گئی۔ جو بات وہاں کے فصیح اللسان لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی، وہ روم سے آنے والے سہیب کی سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ قرآن کو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور ایک تعلق خاطر کے ساتھ، قرآن کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے اور صاحب قرآن کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھتے ہوئے پڑھا جائے تو پھر دیکھیے قرآن دل کی گہرائیوں میں کس طرح اترتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرات محترم، میں کسی لمبی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، ایک اس اعتبار سے کہ جب سے یہ قرآن نازل ہوا، غار حرا کی خلوتوں سے اور حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے اتمام اور اکمال کو پہنچا، اس وقت قرائے ارض پر یہ واحد صحیفہ ہدایت ہے کہ جس کے بارے میں آپ ہم سب کھلے عام، اپنوں میں دشمنوں میں، سب کے درمیان کھڑے ہو کر پورے آہنگ سے کہہ سکتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی تھی، اسی طرح آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں محفوظ ہے اور موجود ہے۔ یہ واحد صحیفہ ہدایت ہے کہ شرق میں جائیں، غرب میں جائیں، شمال میں جائیں، جنوب میں جائیں، مختلف کمپنیوں کے چھپے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کے نسخوں کو جمع کریں، وہ ایک ہی قرآن ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ پھر اس کے معنی میں، اس کے مفہوم میں، اور جو اس نے اصول دیے ہیں، جو اس نے قاعدے دیے ہیں، جو اس نے ضابطے دیے ہیں، جو اس نے عروج کے لیے ضابطہ دیا، جو اس نے زوال کی داستان بیان کی ہے، جو اس کے اوامر ہیں، جو اس کے نواہی ہیں، تاریخ اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما،
وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں بیان کیے گئے اصول و ضوابط کو اپنا کر، ان کو مشعل راہ بنا کر، ان کو حرز جاں بنا کر جس قوم نے بھی اپنی زندگی کا سفر طے کیا وہ بام عروج کو پہنچ گئی ہے، اور جس نے اس قرآن کے اصولوں سے صرف نظر کیا ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے، وہ ناکام ہو گئی ہے، نامراد ہو گئی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لیکن اللہ رب العالمین خود اس سے اگلی متصل آیہ مبارکہ میں اے خوش نصیب معتکفین ارشاد فرمایا ہے کہ اس کتاب سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ کون لوگ ہیں جو اس کتاب سے مستفید ہو سکتے ہیں، جو اس نور ہدایت سے اپنے قلب و ذہن کو منور کر سکتے ہیں؟ فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، یہ سرچشمہ ہدایت ہے، یہ مینارہ نور ہے۔ کس کے لیے؟ متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ میں تقوی کی ایک تعریف سیدنا فاروق اعظم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی آپ کی خدمت مبارکہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کبھی تم خاردار جھاڑیوں کے بیچ میں سے چلے ہو؟ کہا امیر المومنین چلے۔ کہا جس طرح خاردار جھاڑیوں کے درمیان چلنے والا کوئی مسافر اپنے کپڑوں کو لپیٹ کر اور سمیٹ کر چلتا ہے کہ کوئی کانٹا، کوئی خاردار جھاڑی میرے کپڑے کو نقصان نہ پہنچائے، بالکل اسی طرح جب کوئی اللہ کا بندہ شاہراہ حیات پر، شاہراہ زندگی پر اس احتیاط کے ساتھ چلتا ہے کہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے کوئی بدی کا کانٹا میرے لباس تقوی کو داغدار نہ کرے، اس کو تقوی بھی کہتے ہیں، اور جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے اس کو متقی کہتے ہیں۔ جس کے اندر خوف آخرت ہو، جس کے اندر خشیت الہی ہو، جو ایمان کے بعد اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہو کہ میرے ہر عمل کو، وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، وہ دن کے اجالے میں ہو یا رات کی تاریکی میں ہو، وہ خالق کائنات دیکھ رہا ہے، میرا کوئی عمل اس کی نظروں سے اوجل نہیں ہے۔ جو اس صفت سے متصف ہوتا ہے وہی متقی کہلاتا ہے۔ اور میں جملہ معترضہ کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات محترم، آج جو آپ خلفشار دیکھ رہے ہیں، آج جو آپ افتراق دیکھ رہے ہیں، آج جو اپنے ملک میں ایک بدامنی کی کیفیت دیکھ رہے ہیں، آج جو مسلمان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر رہا ہے، آج جو مسلمان معاشرے میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ خوف خدا سے محرومی ہے۔ اگر خوف خدا دل میں موجود ہو اور اس بات پر یقین ہو کہ مجھے ایک روز اس خالق کائنات کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے، تو پھر کوئی مائی کا لال بغاوت اور سرکشی پر آمادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ھدی للمتقین، اللہ رب العالمین اس سے متصل آیہ مبارکہ میں خود ان متقین کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ یہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، جن چیزوں کو انہوں نے نہیں دیکھا ہے، جہاں ان کی عقل رسات پہنچ بھی نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت ہے، انہوں نے کہا آمنا وصدقنا۔
اللہ کے رسول نے فرمایا دوزخ ہے، سدرۃ المنتہا ہے، آسمان ہے، فرشتے ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید جبریل امین لے کر آتے ہیں اور میرے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ جبریل کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ ابو بکر نے دیکھا، نہ عمر نے، نہ عثمان نے، نہ علی نے۔ اور خوش نصیب ہو آپ کہ 1500 سال گزرنے کے باوجود نہ دیکھتے ہوئے ان مغیبات پر، ان غیب کی چیزوں پر جن کا پتہ اللہ کے رسول نے دیا ہے، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ متقی کی یہی صفت ہے کہ یؤمنون بالغیب۔ مجھے مولانا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر، جس کا پہلا مصرع انہوں نے مولانا روم سے مستعار لیا تھا، یاد آ رہا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ سبق ملا ہے، سبق ملا ہے پیر رومی سے مجھے، سبق ملا ہے پیر رومی سے مجھے، عقل قرباں کن، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، کہ پیر رومی نے مجھے یہ سبق پڑھایا ہے کہ اپنی عقل کو دہلیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دو۔ تمہاری عقل مانے یا نہ مانے، جبریل کا تصور کر سکے یا نہ کر سکے، جنت اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دوزخ کو وہ پہچان سکے یا نہ پہچان سکے، لیکن جب اللہ اپنے رسول مقبول کے ذریعے سے اس کی خبر دے تو پھر ذرہ برابر تعامل نہ کرو۔ آمنا وصدقنا، ایمان بھی لاتے ہیں، تصدیق بھی کرتے ہیں۔ بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، میں صرف ایک بات ابلاغ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا جس وقت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی اور واپس تشریف لا کر آپ نے معراج کا تفصیلی واقعہ بیان کرنا شروع کیا، تو ابو جہل نے جا کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے مختصر ترین حصے میں حرم سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کو عبور کرتا ہوا، سدرۃ المنتہا سے گزرتا ہوا عرش بری پہ گیا، پھر آیا، پھر گیا، پھر آیا، پھر گیا، کیا یہ بات ماننے کے قابل ہے؟ کہا نہیں۔ تو ابو جہل نے کہا اگر یہ سمجھتے ہو کہ بات ماننے کے قابل نہیں تو پھر سنو، یہی بات وہ شخص تمہارا وہ دوست جس کی نبوت پر ایمان لا چکے ہو صحن حرم میں بیٹھا ہوا ہے اور بیان کر رہا ہے کہ میں حرم سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے 7 آسمانوں کو عبور کرتا ہوا اپنے رب سے جا ملا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا میرے آقا میرے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہاں ہاں محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا آمنا وصدقنا، ایمان بھی لاتا ہوں، تصدیق بھی کرتا ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور پھر جب وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان لے آتے ہیں، اس کے وجود پر ایمان لے آتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو پھر اس رشتہ ابدیت کو قائم رکھنے کے لیے اپنے معبود کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کے لیے پھر وہ کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدے کرتے ہیں، پھر وہ ساری دنیا سے کٹ کر اسی کے سامنے جھکتے بھی ہیں اور اسی کے سامنے اپنی جبین کو خاک آلود بھی کرتے ہیں۔ اور حضرات محترم یہی وہ سجدہ ہے جسے اقبال کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یقین کیجئے کہ جس کو اس ذات پر یہ ایمان ہو کہ میری عزت اس کے ہاتھ میں ہے، میری ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، میری زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، میری موت اس کے ہاتھ میں ہے،
وہ پھر کسی اپنے جیسے انسان کے سامنے نہیں جھکتا ہے. پھر اگر وہ خوف کھاتا ہے تو اسی ذات سے کھاتا ہے، اور اگر امید رکھتا ہے تو اسی ذات سے امید رکھتا ہے. حضرات محترم، یہ جو نماز ہے، میں اپنے عزیزوں سے اکثر ایک بات کہتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں بھی وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. انسانی معاشرہ ہے اور انسان کچھ صاحب لغت کے کہنے کے مطابق اناسا سے بنا ہے، جس کے معنی محبت کرنے کے. محبت انسان کے اندر ودیعت کر دی گئی ہے. انسان سے محبت کرتا ہے، پھر اغراض کا تابع ہو کر کبھی کبھار ایک دوسرے کے گلے کاٹنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کی فطرت کے اندر محبت موجود ہے. تو میں ان سے یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جب کوئی رشتہ دار روٹھ جائے، اس سے کوئی خطا ہو جائے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے، بڑے سے بڑے جرم کا ارتکاب کر بیٹھے، برسوں آپ کے سامنے نہ آئے، روبرو نہ آئے، اچانک آپ کے گھر کے صحن میں آ جائے اور آپ سے آ کے کہے کہ جو کچھ مجھ سے ہوا تھا میں اس پر معافی کا طلبگار ہوں، تو جو سلیم الفطرت انسان ہے، جس کے اندر خدا کی رحمت کی کوئی جھلک موجود ہے، تو وہ کہتا ہے اس نے میرے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، لیکن آج میرے صحن میں آ گیا ہے، آج میرے گھر کے دروازے پر آ گیا ہے، آج مجھ سے اس نے معافی مانگ لی ہے. اس کا یہ عمل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں درگزر سے کام لوں. میں اپنے بھائیوں سے یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ جب کوئی مجھ جیسا خطاکار انسان، گناہوں میں لتھڑا ہوا انسان دنیا سے منہ موڑ کر اللہ کے گھر میں مسجد میں پہنچتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اس کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے اللہ اکبر، تو رب کریم بھی ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ ساری دنیا سے کٹ کر میرے دروازے پر آ گیا ہے، اور وہ بھی عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے اس کے گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. ایک صوفی کا قول ہے، آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت قول ہے. انہوں نے فرمایا کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کے گناہوں کی کوئی حد ہے، اس کے گناہوں کی کوئی حد ہے. کتنا گناہ کرے گا، ایک حد پہ جا کے رک جائے گا. انسان کے گناہوں کی حد ہے، لیکن اس کی بخشش کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی مغفرت کی کوئی حد نہیں ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ نادم و خاسر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار بن کر اس کے دروازہ عفو پر دستک دی جائے. یقین کیجئے رب فرماتا ہے تم بالشت میری طرف بڑھو، میں بازو کی مانند تمہاری طرف بڑھتا ہوں. تم چل کے میری طرف آؤ، میں دوڑ کر تمہاری طرف آتا ہوں. صرف ادھر چلنے کی ضرورت ہے. وہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. کوئی راہ رو منزل ہو، کوئی معافی کا طلبگار ہو. اور یہ جو متقین ہیں، یہ جو اہل اللہ ہیں، یقین کیجئے جس طرح ایمان کے درجات ہیں نا، اسی طرح اعمال کے درجات بھی ہیں. ان متقین کی، ان کو نام ولی کا نام دے دو، ان کو صوفی کا نام دے دو، جو نام دینا چاہتے ہو دے لو، ان کو صالح کا نام دے لو، اللہ کا ایک نیک بندہ کہہ لو، جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو. یقین کرو جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، تو پھر براہ راست اپنے رب العالمین کے ساتھ ان کا خطاب ہوتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے متعلق ایک واقعہ میری نظر سے گزرا. شیخ ایک مسجد میں تشریف فرما تھے،
باہر سے ایک لکڑہارا فقیر آیا. اس نے سر پر لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھایا ہوا تھا, شہر میں بیچنے کے لیے آیا تھا. اس نے وہ لکڑیاں وہاں پہ رکھی. آپ نے ایک نظر اٹھا کے دیکھا تو فرماتے میں نے سوچا کہ کوئی غریب آدمی ہے لکڑیاں بیچتا ہے. اس نے آ کر وضو کرنا شروع کیا تو میں نے جب اس کے آداب وضو کو دیکھا, وضو کرنے کے انداز کو دیکھا, اس سلیقے کو دیکھا, تو میں نے سوچا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. اور یہاں درمیان میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر دل لگے تو اسے یاد رکھیے گا, اور اگر طبیعت پر بارے خاطر ہو تو پھر درگزر فرمائیے گا. حضرات, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں اور سر کو اٹھاتے ہیں, پھر دور تک حد نگاہ تک ان کو نظر آتا ہے. اور ایک ایسی مخلوق بھی ہے جن کے دل کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے ذکر اللہ سے, تلاوت کلام مجید سے, اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے,